بلکہ ہم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنے ہیں۔ اب کیا فائدہ اقرار کا؟ آج مزہ ہے، آج مولا کے آگے اقرار کر لو، آج اللہ سے معافی مانگ لو، آج فائدہ ہے۔ آج تو کہتے ہیں جناب مولوی بخشے گئے تو اسی بھی بخشے جاؤں گے۔ کیوں جی کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے؟ مولویوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ ان کو گرس پھیرنے والے فرشتے اور ہوں گے، تمہیں پھیرنے والے اور ہوں گے۔ میں تو سیدھی بات کرتا ہوں، اگر کوئی بد عمل ہے تو وہ اپنے کیے کی سزا بھگتے گا۔ لیکن یہ کیا مطلب ہوا جی فلانا سود لے رہا ہے اس لیے ہم بھی لے رہے ہیں، فلانا آپ دیکھیں جی نماز بھی پڑھتا ہے، 2 نمبری بھی کرتا ہے، وہ بھی کر رہا ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ یہ کیا دلیل ہوئی؟ کسی اچھے کی اچھائی کو اپنانا تو کمال ہے، برائی کو اپنانا کون سی کمال ہے؟ یہ تو اس گندی مکھی کا مزاج ہو گیا، جہاں وہ پیپ ہو، پھوڑا ہو، پھنسی ہو، سارا جسم چھوڑ کے وہاں آ کے بیٹھتی ہے نا۔ یہ گندی مکھی کا مزاج ہے۔ اور جو شہد والی مکھی ہے وہ پھولوں پہ بیٹھتی ہے۔ کس پہ بیٹھتی ہے؟ پھولوں پہ بیٹھتی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اچھے مزاج کے انسان بنو۔ کسی کی خوبی ہے، فرمایا حکمت مومن کی گم شدہ چیز ہے، جہاں سے بھی ملے یہ اس کو پا لیتا ہے۔ تو اچھائی کو پانا یہ تو مومن کی دلیل ہے، تو برائی کو کسی کی کیوں کاپی کرتے ہو، کیوں کسی کے پیچھے لگتے ہو؟ تو میرے محترم سامعین، آج وقت ہے، آج دین کی بات سنو۔ جب سنو گے اللہ کی محبت دل میں آئے گی، اللہ کا ڈر دل میں آئے گا۔ اللہ نے یہ عقل دی ہے، شعور دیا ہے آپ کو، اس عقل کو استعمال کرو۔ کیوں آیا میں اس جہاں کے اندر؟ میں کھانے پینے کے لیے نہیں آیا، مکان بنانے کے لیے نہیں آیا۔ یہ کام تو جانور بھی کر رہے ہیں، تو پھر انسان اشرف المخلوقات ہے، تیرا کمال کیا ہوا؟ کیوں جی یہ کام جانور نہیں کر رہے؟ جانور بچے پالتے ہیں یا نہیں پالتے؟ یہ پرندے بھی بچے پالتے ہیں۔ چھوٹی سی چڑیا کو دیکھو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی پالتی ہے، اور دیکھو گھونسلہ کتنا خوبصورت بناتی ہے، اس میں اپنا بیڈ بھی بناتی ہے یا نہیں بناتی؟ تو یہ کام تو وہ بھی کر رہی ہے۔ پھر انسان تو اشرف المخلوقات ہے، پھر تیرا کمال کیا ہوا؟ تیرا کمال یہ ہے ان ساری ضروریات کے ہوتے ہوئے تو اپنے مولا کو راضی کر کے چلا جائے۔ ان سب کاموں کے ہوتے ہوئے یہ ساری ضروریات زندگی کے ساتھ ساتھ تو اپنے اللہ کو راضی کر لے، اپنے محبوب کو راضی کر لے۔ یہ کمال ہے تیرا، یہ ہے تیرا دنیا میں آنے کا مقصد۔ انسان جنت کی مخلوق ہے۔ آدم علیہ السلام دنیا میں آنے سے پہلے کہاں رہتے تھے؟ کہاں رہتے تھے بھائی؟ جنت میں۔ تو یہ انسان جنت کی مخلوق ہے، اور انشاءاللہ اس نے واپس جنت میں جانا ہے۔ سب کہو انشاءاللہ۔ تو حق تعالیٰ نے فرمایا آدم مفت میں چیز ہو نا قدر نہیں ہوتی، جاؤ اس کے لیے تھوڑی سی محنت کر کے آؤ، تیری اولاد محنت کر کے آئے گی، اور ہم قدردان ہیں، ان کی محنت کی قدر کریں گے، اور اپنی شان رحمت سے یہ ہمیشہ کا گھر انہیں عطا کریں گے۔ تو میرے محترم سامعین، انسان جنت کی مخلوق ہے، تھوڑے سا نیک عمل کرے گا انشاءاللہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہ تو الحمدللہ سارے ایمان والے ہیں، سب نے کلمہ پڑھا ہے۔ کمی ہے نیک اعمال کے اندر، اگر تھوڑی سی ہمت اس میں بھی کر لیں۔ دیکھیں آج جمعہ کے دن آپ تشریف لائے، اگر یہ تھوڑی سی ہمت کر لیں، 12:30 آ جائیں تو آپ کا ثواب دگنا چگنا پتہ نہیں کتنا ہو جائے گا۔ کیوں جی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ ہے جی۔ اور بعض ایسے جو صرف فرض ادا کرتے سارے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب جمعہ کا دن آئے گا نا قیامت کے دن، تو فرمایا کہ اسی طرح ایک میدان ہوگا جس کا نام ہے میدان مزید۔ وہاں پر حق تعالیٰ کی کرسی بچھائی جائے گی، وسیع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی زمین و آسمان سے بڑی ہے، جیسے اللہ کی شان کے مناسب ہے۔ چپڑاسی کی کرسی اور چیز ہے، اور وزیر اعظم کی کرسی فرق ہے اس میں یا نہیں؟ تو جو اللہ کی کرسی ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے، تو حق تعالیٰ اس پہ جلوہ فروز ہوں گے جیسے اس کی شان کے مناسب۔ اور فرمایا نور کے پردے ہٹیں گے، اور دنیا میں جو لوگ جمعہ پڑھنے والے ہیں پوری دنیا میں جیسے جیسے جمعہ پڑھنے آتے تھے اسی طرح نور کے ممبروں کے اوپر ان کو جگہ ملے گی انشاءاللہ۔ اچھا، اب جو سب سے پہلے جمعہ پڑھنے آتے ہیں تو ان کو سب سے قریب مولا کے جگہ میں، وہاں یہ نہیں ہوگا کہ بعد میں آ کے لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے آگے آ کے بیٹھ جاؤ، وہاں ایسے ڈرامہ نہیں چلے گا۔ وہاں پر جو پہلے آتا ہے اسی کو آگے جگہ ملے گی، اور جو بعد میں آتا ہے وہ پیچھے بیٹھے گا۔ اب جو قریب بیٹھیں گے حق تعالیٰ کے، ہر ایک کی تمنا ہوگی کہ میں قریب ہو جاؤں، ہر ایک کی تمنا ہوگی کہ مولا کا دیدار کروں، اور جو جتنا قریب سے دیدار کرے گا اتنا ہی زیادہ حسین و جمیل ہو جائے گا۔
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حسین و جمیل ہیں، مگر میرا محبوب سب سے زیادہ حسین و جمیل۔ کیوں؟ معراج والی رات مولا کا دیدار جو کیا ہے، تو جو مولا کا جب دیدار ہوگا تو حسن میں اضافہ ہوگا، اور حوریں بھی کہیں گی بادشاہو آج تو بڑے خوبصورت لگ رہے ہو، یہ تمہارے حسن میں اضافہ کہاں سے ہوا؟ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، کہاں سے ہوا تمہارے حسن میں اضافہ؟ اس وقت جنتی کہیں گے آج ہم خالق حسن کو دیکھ کے آئے ہیں، جس نے حسن کو پیدا کیا آج اس کو دیکھا ہے، اور اس کی شان یہ ہے جو اس کو دیکھے وہ بھی حسین ہو جاتا ہے۔ تو جو جمعہ نہیں پڑھتے تھے اگرچہ وہ کسی طرح جنت میں چلے گئے تو ان کی حوریں کہیں کہ تسی نہیں کہ تو سونے ہو سکتے، کیوں جی اتھے بھی تانے مینے سننے اتھے بھی جا کے سننے نے، او خدا کے بندو کیوں بھائی؟ تو وہ کہیں گے کیا تم ایسے خوبصورت نہیں ہو سکتے؟ وہ کہیں گے یہاں وہ تو پیچھے معاملہ تھا دنیا کا، اگر یہ بات تم دنیا میں کہتی تو ہم تمہاری بات پہ عمل کر لیتے۔ یہ بندے کی عادت ہے، مشورہ سارے جہان سے کرے گا وہ جو بیگم کہتی ہے اس کی، آخر میں سارے شہر سے مشورہ کرنے کے بعد آخری فائنل مشورہ بیگم سے، جو وہ کہے گی وہ کرے گا۔ اگر وہ اللہ کی بندیاں یہ مشورہ دے دیں کہ جاؤ بھی جا کے جمعہ جلدی پڑھو تاکہ قیامت کے دن تم بھی حسین و جمیل ہو جاؤ، تو وہ کہیں گے اگر دنیا میں یہ مشورہ دیتی اور ہم جمعہ جلدی پڑھنے جاتے ہیں جی آگے جا کر امام کے قریب بیٹھتے تو آج ہمیں مولا کے قریب بیٹھنے کی اجازت ملتی اور آج ہم بھی ایسے خوبصورت ہو جاتے۔ اور پھر ایک بازار ہوگا جو خالص جمعہ پڑھنے والوں کے لیے ہوگا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہاں پر بڑی نایاب چیزیں ہوں گی، تو وہاں سے جمعہ پڑھنے کے بعد وہ اپنی حوروں کے لیے بیویوں کے لیے گفٹ لے کے جائیں گے ہو انشاءاللہ۔ تو میرے محترم سامعین آج وقت ہے، آنکھیں کھول لو، آج وقت ہے۔ تو کافر کہیں گے، ہاں فاسق فاجر کہیں گے، جہنمی کہیں گے کاش ہم نے سنا ہوتا، سنانے والے بڑے آئے، ڈرانے والے بڑے آئے، سمجھانے والے بڑے آئے، کاش ہم کسی کی بات سن لیتے، آج ہم جہنم کا ایندھن نہ بنتے، کاش ہم اپنی عقل کو استعمال کر لیتے ہیں، ہم اپنی عقل جو ساری دنیا کے لیے لگا دی کاش اس کو آخرت کے لیے لگاتے، آج ہم جہنم کا ایندھن نہ ہوتے، ہم بھی جنت میں چلے جاتے۔ اور فرمایا جو دوست جنت میں چلے جائیں گے اللہ بیچ میں پردے ہٹا دیں گے، تو وہ جنتی دوست جہنمیوں سے بھی پوچھیں کیا ہو گیا تم یہاں آ گئے، اور تمہیں کیا ہو گیا؟ فی جنات یتساءلون، قرآن بتا رہا ہے ہمیں، جنتی سوال کریں گے جہنمیوں سے کہاں یہاں کیسے آ گئے، ہمارے رشتہ دار تھے، تم تو ہمارے دوست تھے، محلے دار تھے، کیسے آ گئے؟ وہ جہنمی رو کر کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز کس پہ فرض ہے؟ بولو کس پہ فرض ہے؟ وہ کہیں گے ہم تو نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے اس لیے ہم جہنم کا ایندھن بن گئے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہمارے دسترخوان کے اوپر امیر تو نظر آتے تھے، دولت مند تو نظر آتے تھے، مگر غریب اس کے لیے اجازت نہیں تھی۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم کھیلنے والوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، نیو ایئر نائٹ منایا کرتے تھے، جتنے خرافات الٹے کام تھے ہم ان میں لگے رہے، اچھے کاموں میں ہم لگے ہی نہیں۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، ہم تو کہتے تھے اے جان مٹھا تے اگلا کہہ ڈٹھا، آج پھر جب دیکھا تو پتہ چل گیا۔ تو میرے محترم سامعین آج وقت ہے، اور ایک کہنے والے نے خوب کہا ہے، سنا دیں آپ کو، اس نے دعوت فکر دی ہے سب کو، دلا